غوری صاحب ہمارے ساتھ آفس میں موجود ہیں. آپ کی بہت خوبصورت کتاب جو اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ہے. آپ نے اگر پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے نا، یعنی مختصر، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، مگر اگر مختصراً آپ نے ہماری تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو دس از اے گریٹ بک. جناب کرامت اللہ غوری صاحب نے اس کا سیکنڈ ایڈیشن لے کے آئے ہیں. کچھ لوگ، کچھ یادیں، کچھ تذکرے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن سے آپ کی ذاتی طور پہ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، ان سے ملاقات بھی کی، ان کے ساتھ برتاؤ بھی رہا. مختلف لوگ، جس میں پرویز مشرف صاحب کا دور تو پھر وہ تھا جب انہوں نے خدا حافظ کا، میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جناب جنیجو. میں جنیجو صاحب کی بڑی قدردان ہوں، اور آئی تھنک ہی واز اے گریٹ مین. اللہ ان کی جنت الفردوس میں جگہ دے. دیکھیے صاحب، زندگی یہی، آج اس کتاب کو بھی میں دیکھتی ہوں تو بہت سے لوگ آج ہمارے ساتھ بھی نہیں ہیں. جناب ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کر لیں، فیض احمد فیض کی بات کر لیں، عمران خان صاحب کی بات کر لیں، جناب ایوب خان صاحب کی بات کر لیں، اور حکیم محمد سعید. اچھا، یہ تصویر ان کی بالکل مختلف ہے. حکیم محمد سعید، بلکہ میں جب حکیم محمد سعید کی بات کر رہی ہوں، حکیم محمد سعید کا جو مرڈر ہوتا ہے اس سے متعلق ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت از ہیئر ان آٹوا. انہوں نے مجھے ای میل بھی کیا تھا. یہ میری غلطی ہے کہ میں ابھی تک ان سے بات تو بہت ساری چیزیں جو شاید آج تک سامنے ہی نہیں آئیں، میں کوشش کروں گی کہ ان کو اپنا مہمان بنانے کے بعد ان فیکٹس کی ہم سے پردہ ہٹا سکیں. تو یہ کتاب آپ لیجئے گا، بارِ شناسائی، آپ اس کو لیں تو میرا خیال ہے امیزون پہ بھی ملے گی، پاکستان سے منگوا لیجئے گا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے رابطہ کر لیجئے گا. ونڈرفل مین. بعض اوقات ہم ڈرتے ہیں جی کس کو نمبر دینا ہے. میرا خیال ہے میں نے جب جس کو نمبر دیا، ایوری بڈی جو ان سے ملا، آپ نے ہر ایک کی کال بھی لی. جناب کرامت اللہ غوری، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خول انہوں نے اپنے اوپر نہیں چڑھایا ہوا. ہی ول ڈیفینیٹلی میٹ یو. میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ، اللہ کا شکر. آج موسم گرم ہو گیا. آج تو موسم بہت سہانا ہے. سہانا ہے تو پھر وہ گانا بھی ہو جائے نا کہ دل کہیں سے ان کو آج موسم بڑا بے ایمان ہے. آج موسم بڑا بے ایمان ہے. رفیع کا، رفیع محمد رفیع، جو میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں رفیع سے بہتر آواز پیدا نہیں ہوئی. کوئی شک نہیں. مگر میں اب آپ نے اس کو اس اینگل سے دیکھا. میں کل پرسوں گانے سن رہی تھی محمد رفیع مرحوم کے، لتا منگیشکر کے جی کے، مہدی حسن کے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ووکل کارڈز دیے تھے ان کو. آج وہ مٹی کے ساتھ مٹی بن گئے، اور وہ ووکل کارڈز کہاں ہیں؟ کوئی ان کو سنبھال ہی نہ سکا. لیکن ان کی یادیں ہیں. بالکل صحیح. بہت خوبصورت یادیں ہیں. اردو زبان کو بڑا تحفہ دیا ان تمام ہمارے سنگرز نے بھی. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو جیسا میں نے کہا، سر آپ کی سب سے پہلے بتائیے گا کتاب کی رونمائی ہے وہ کب ہے؟ 18 مئی کو. 18 مئی کو ہے، شنیچر کے دن شام کو 5 بجے. اچھا، ہفتے کا دن ہے، شام کو 5 بجے. اور وون میں ایک ہال کمیونٹی سینٹر ہے جی، اورورا، شاید اورور ہے یا کچھ اس طرح کا نام. چلیے کرامت اللہ غوری صاحب کا آپ کو نمبر دے دیں گے. یہ پبلک نمبرز ہیں، ویسے بھی یہ قوم کی امانت ہے. وہاں پر تقریب ہوگی. صحیح. بارِ شناسائی. سر آج کیوں نہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ آپ حکیم محمد سعید کے ساتھ آپ کی کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن بھی تھی؟ بہت زیادہ. حکیم صاحب کا جب انتقال ہوا نا عارفہ، تو میں اس وقت عراق میں تھا. اچھا. لیکن عراق سے پہلے میں کویت میں رہا تھا، اور کویت میں اسلامی طب کا ایک بہت بڑا مرکز ہے جو حکیم سعید نے بنوایا تھا. شاہی خاندان نے، کویت کے حکمراں خاندان نے حکیم صاحب کی منت کی تھی کہ آپ اس مشرقی طب کے مرکز کو قائم کیجئے. تو حکیم صاحب کا وہاں بہت آنا جانا تھا. اور جب ان کا انتقال ہوا اس کے کچھ عرصے کے بعد میں کویت گیا، اور کویت میں
ان کا اور میرا ایک مشترکہ دوست تھا جو کویت کا وزیر صحت تھا، ڈاکٹر عبد الرحمن الاودی، اور اودی نے جو ان کے متعلق کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی شخصیت کا بہترین تعارف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اب حکیم سعید جیسے لوگ پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ حکیم صاحب فرشتہ تھے۔ دیکھیے کیا صفات تھیں اس شخص میں۔ درویش، انہوں نے اپنا جو مکان بنایا تھا، ذاتی مکان، وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو، سعدیہ کو دے دیا تھا۔ خود اس مکان کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں ان کا بستر فرش پہ لگا ہوا تھا، کبھی وہ پلنگ پہ نہیں سوتے تھے۔ میں ایک بار وہ کویت میں ان کے ہوٹل میں کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گدا نیچے فرش پہ بچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا حکیم صاحب یہ گدا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے بھائی میں زمین پر سوتا ہوں، میں پلنگ پہ نہیں سوتا۔ تو اس کمرے میں ان کا پلنگ تھا اور اس کے چاروں طرف کتابیں تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کمرے کا کرایہ دیتے تھے، کرایہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اس مکان کی مالک سعدیہ ہے، میری بیٹی ہے۔ اور ان کا سامان کیا ہوتا تھا؟ ان کا سامان میں ایک تو وہ ہمیشہ سفید شیروانی، سفید کرتا، سفید پاجامہ، سفید جوتے، سفید جرابیں پہنتے تھے، اور ان کے چھوٹے سے اٹیچی کیس میں ایک اور شیروانی ہوتی تھی، ایک کرتا ہوتا تھا، ایک پاجامہ ہوتا تھا، ایک موزے کا جوڑا ہوتا تھا، اور بس یہ کل سامان تھا۔ گورنر تھے سندھ کے، کویت میں کانفرنس کے لیے آئے تو اپنا ٹکٹ خود ہوائی جہاز کا لیا، کہا کہ میں اپنے ذاتی کام سے جا رہا ہوں، میں گورنر کی حیثیت سے نہیں جا رہا، مجھے کویت کی حکومت بلایا۔ اچھا، وہ کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس ختم ہونے کے بعد ریسیپشن تھا، تو ریسیپشن پہ میں اور حکیم صاحب کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ منتظمین میں سے ایک شخص آیا اور اس نے ایک لفافہ حکیم صاحب کو پکڑایا۔ حکیم صاحب نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا کہ سر تمام جو شرکاء تھے ان کو ہم نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ حکیم صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ہدیہ مجھے نہیں چاہیے، میں ہدیہ کے لیے نہیں آتا، یہ آپ لے جائیے۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کسی اور سے باتیں کر رہا تھا، حکیم صاحب کسی اور سے باتیں کر رہے تھے، وہ شخص پھر پلٹ کے آیا، میرے پاس آیا اور کہا کہ سفیر آپ یہ ہدیہ حکیم صاحب کو دے دیں، شاید آپ سے لے لیں، مجھ سے تو نہیں لے رہے۔ میں نے کھول کے دیکھا، اس لفافے میں $5000 کے نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا، میں نے یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ 1993 یا 94 کی بات ہے، اور وہ $5000 کی کیا ویلیو تھی؟ میں نے کہا حکیم صاحب یہ نذرانہ آپ کو دے رہے، کہا کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ میری طرف سے غریب طلباء کی مدد کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا درویش صفت انسان تھا۔ پاکستان کا میں نے حکیم محمد سعید صاحب سے اس لیے شروع کیا کہ پاکستان کی بہت ساری شخصیات جنہوں نے پاکستان کی بہتری میں بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ میں اپنا زمانہ، اپنا بچپن اگر یاد کرتی ہوں، نونہال ہو گیا، بہت ساری معلومات مجھے وہاں سے بولنا سیکھنا ملا جو میں نے ان رسالوں کو پڑھ کے سیکھا بچپن میں ہم نے، ٹھیک۔ مگر انفارچونیٹلی ان شخصیات کو ایلیمنیٹ ہی کر دیا گیا، یعنی جو کرپٹ معاشرہ ہوتا ہے یا جو بیڈ پیپل ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو، جس میں بے شمار ایماندار ملازمین بھی ہیں، سروسز سے برخاست کر دیا جاتا ہے، ان کو ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کے کہیں ٹرانسفر کر کے دور دراز تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ آج آپ کو
میرا خیال ہے پہلے اگر آپ کو اتنے ایماندار آفیسر مل جاتے تھے تو اب ایماندار آفیسر صرف اپنی نوکری کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے. اب تو ایماندار افسروں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایماندار شخص ہے تو اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے. حکیم محمد سعید صاحب کا جو یہ مرڈر ہوا اس نے ہر دل کو دکھی کیا تھا، ہر بندے کو، اور آج تک ہم یاد کرتے ہیں. کیا ان کو معلوم تھا؟ کیونکہ آپ ہی کی کتاب میں ایک جگہ پہ درج ہے کہ حکیم محمد سعید صاحب کا ایک بار افواہ جب پھیلی تھی تو جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی دشمن نے ہوائی، تو ان کو پتا تھا کہ ان کے دشمن بھی ہے؟ ہاں، ان کو احساس تھا. اچھا، احساس تھا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کراچی کے مضافات میں انہوں نے جہاں پر اپنا دارالحکمت بنایا ہے، پوری یونیورسٹی بنائی ہے، اور اس جگہ پر کچھ اور لوگوں کی نظر تھی، اور وہ لوگ وہ تھے جن کو کراچی والوں کی نمائندگی کا دعویٰ تھا، اور ان کو بھی کسی نے اپوائنٹ کیا تھا پلڑے برابر کرنے کے لیے. ان کو لانے والے تو وہی تھے جو ہمارے، آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. ہاں، ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. اس لیے ایم کیو ایم کو بنایا کس نے تھا؟ میں نے اپنی کتاب میں، میں نے شاید اس میں یا ضیاء الحق کے اس میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے پلڑے برابر کرنے کے لیے ادھر سے اٹھا کے جس دن محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا ہے، اس سے اگلے روز وہ چین کے سرکاری دورے پہ جانے والے تھے. تو چین کے دورے پر ان کے ساتھ جو شخصیات جانے والی تھیں ان سب کو انہوں نے اپنے ایوان صدر میں جمع کیا تھا، اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں ان حضرات کو بریف کروں چین کے متعلق اور دورے کے متعلق. میں اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھا وہ دفتر خارجہ میں. تو میں جب بریفنگ دے رہا تھا تو میں ضیاء الحق نے مجھ سے پوچھا کہ غوری صاحب یہ میرے پروگرام میں سنکیانگ کا دورہ کیوں نہیں شامل ہے؟ سنکیانگ وہ صوبہ ہے جس کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں. ٹھیک. میں نے کہا کہ سر آج کل سنکیانگ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے کہا حالات کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ سنکیانگ کے اصل باشندے جو ترک نژاد ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس بات پر کہ چین کے دوسرے علاقوں سے چینیوں کو وہاں لا کے بسایا گیا ہے. ضیاء الحق نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا وہاں ایم کیو ایم بن گئی ہے؟ میں نے کہا کہ سر اب تک تو نہیں بنی، آگے جائیں گے تو بنوا دیں گے، آگے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور تم محمد خان جنیجو کی بات کر رہی تھی، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے تجربے میں، میرے مشاہدے میں جتنے پاکستانی سیاستداں آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ شریف اور نرم خو میں نے جس کو پایا وہ محمد خان جنیجو تھا. صحیح کہتے ہیں، مگر میرا خیال ہے شاید خاقان عباسی کی مجھے لگتا ہے کہ ان میں 100% تھا تو شاید خاقان عباسی میں شاید 40% ہوگا. بٹ میں نے ٹپیکل خاقان عباسی کو کبھی نہیں دیکھا، میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن محمد خان جنیجو کے متعلق میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں آپ نے کہ وہ انتہائی حلیم الطبع، انتہائی نرم خو، انتہائی شائستہ اور بے حد شریف انسان تھا، جس نے ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں کی، دھاندلی نہیں کی. اتنا یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ دوگلا معیار کہ جی سائیکل چلائیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا کریں گے، مگر حقیقت میں وہ سب کچھ نہیں کرتے، مگر ہی ڈیفینیٹلی لیڈ اے ویری سمپل لائف. سر پاکستان کی آج کی صورتحال میں دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دھرنا کمیشن کی جو رپورٹ آ گئی ہے اور منڈے کو اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور جو جناب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ دو اور ججز شامل تھے، انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ
یہ جو رپورٹ کمیشن نے پیش کی ہے یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ISI کے فیض حمید صاحب ہیں ان کو بری کرنے کے لیے اس رپورٹ کو ترتیب دیا گیا ہے. جو اٹارنی جنرل تھے منصور عثمان آوان، انہوں نے کمیشن کی جب رپورٹ پڑھ کے سنائی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کوئی اتنے حوصلہ افزا اس پہ ریمارکس نہیں تھے. قاضی فائز عیسیٰ تو لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کر رہے ہیں. نہیں مگر آج اس کو تو انہوں نے چیلنج کیا. انہوں نے آج سپریم کورٹ کی اس بینچ نے 3 رکنی بینچ نے جس میں قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں تھے، آج اس نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی توثیق کی گئی تھی جس کے تحت PTI کے اراکین کو خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا. تو معلوم ہے نا یہ کہ PTI کو وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے جس کا اب حصہ PTI ہے، کوئی بھی نہیں دی تھی. ان کو یہ کہہ کے خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستوں سے محروم کیا گیا تھا کہ انہوں نے پہلے سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی کہ ہمیں یہ سیٹیں چاہیے. پشاور اس فیصلے کے خلاف PTI نے، سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، لیکن وہ اپیل خارج کر دی گئی تھی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. نہیں، اس کو توثیق دے دی گئی تھی، اس کو منظور کر لیا گیا تھا. آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا. بالکل صحیح. تو قاضی میں وہی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جب کمیشن کی رپورٹ دی ہے تو جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بیان دیا ہے کہ یہ تو آپ صرف فیض حمید کو بری کرنے کے لیے پوری کی پوری آپ نے رپورٹ پیش کر دی ہے. پہلی بار انہوں نے جسٹ اے پیراگراف. پہلی بار. دوسری بات، سپریم کورٹ نے آج جو یہ فیصلہ کیا ہے مخصوص نشستوں کا، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہے. اور مجھے تو یوں لگتا ہے عارفہ کہ وہ 6 ججوں نے جو جسارت دکھائی ہے، جو جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے وہ ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس نے اور ججوں کو بھی ہمت دلائی ہے. چلیے آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک سوال آ گیا. میرا خیال ہے کہ اگر تو یہ ہوتا ہے تو کہ بہت سی چیزیں ہماری اسمبلی میں طے پاتی ہیں. آئین کو ترمیم دینا اسمبلی کا کام ہے، مگر ججز اپنے لحاظ سے اس چیز کو نہیں کر سکتے کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پروموشنز کیسی ہونی ہیں، یہ لایا عمل وہی طے کریں. ویئر ایز دس از ناٹ دیئر ڈیوٹی. یہ اسمبلی میں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، ترمیم کرنے کے لیے ایک اور ترمیم آ رہی تھی کہ جو ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا دیٹ واز ایج 35. اب وہ ایکسٹینشن کیونکہ اب غلط قرار دی جا رہی ہے، دینے والا بھی مجرم ہے اور ایکسٹینشن لینے والے کو بھی مجرم ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 65 سے بڑھا کے 68 کر دی جائے گی. یعنی اب ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی. اب ججوں کی ریٹائرمنٹ ایج، جی، اس لیے کہ سول سرونٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر تو 60 سال ہے، ججوں کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے. صحیح. اب قاضی فائز عیسیٰ کا جو گوہر مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ مزید 3 سال کے لیے مسند عدل پر فائز رہیں، اور اس کے لیے یا تو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے. یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کی مقرر کر دی جائے، جو پاکستان میں آج تک نہیں ہوا. جمال صاحب، آج تک پاکستان میں یہ نہیں ہوا. چیف جسٹس بنتے ہیں زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی، اور 65 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ چیف جسٹس چاہے 2 دن رہا ہو یا 2 سال رہا ہو، وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ فائز عیسیٰ کو
توسیع دینے کے لیے یا تو آئین میں ترمیم کر دی جائے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ 3 سال کی مدت ملازمت ہوگی چیف جسٹس کی، یا ریٹائرمنٹ کی عمر کو 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کر دیا جائے تاکہ فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال مل جائے۔ سر اس پہ بغیر بڑا اعتراض آ رہا ہے نا، آپ کو بتاؤں وکیلوں نے باہر سڑک پہ نکل کے آ جانا ہے۔ وکیلوں کو آنا چاہیے اس لیے کہ یہ تو کھلی ہوئی دھاندلی ہو رہی ہے نا۔ ایک شخص کو سہولت پہنچانے کے لیے، اور وہ اصل میں چیف جسٹس کو فائز عیسیٰ کو کی مدت ملازمت میں توسیع یوں کرنا چاہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کی مدد سے عاصم منیر اپنی بھی مدت ملازمت میں توسیع چاہیں گے۔ تو یہ تو بی ہمارے ملک کا المیات۔ اب یہاں پہ یہی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، پہلی بات انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ کمیشن نے دی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو سیو کرنے کے لیے ہے، جو فیض حمید ہے ان کو پہلی بات۔ دوسری بات ہے بہت بڑی غلط بیان انہوں نے دے دیا کہ یہ جو ریزرو سیٹس نہیں دی گئیں پی ٹی آئی کو، باقاعدہ ان لفظ کہا کہ یہ انتہائی غلط ہے کہ ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جائے اور اس کو پھر الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے۔ انتخابی نشان چھیننے والے تو خود فائز عیسیٰ تھے۔ دیکھیے جی اب اس بات کو چھوڑ دیں، مگر ہم آج کے بیان پہ چلتے ہیں، اب وہ پینترا بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے مگر ان دو باتیں کرنے کے بعد ان کے لیے تو پنشمنٹ ہی بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو واٹ ڈو یو سے؟ نہیں، وہ یہ تو انتہائی اپوزٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ بیان ہے۔ فائز عیسیٰ کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ وہ شاید سیاستدانوں سے پینگے بڑھا رہے ہیں، اور اب وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، جو اگر وہ کر سکیں تو ایک لحاظ سے تاریخی عمل ہوگا۔ اس لیے کہ میں تو اسی پروگرام میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں عارفہ کہ پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی فوج کا جرنیل سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا، اور اس پر مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے فیس بک پہ پیج پہ بھی لگایا تھا کہ اس صدی کا جو سب سے بڑا لطیفہ ہے وہ یہ ہے، عاصم منیر صاحب نے ایئر فورس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی صدارت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو پہچانتے ہیں اور ہم دوسروں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی حدود کو پہچانیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، ہر بہانے سے پاکستان کے آئین کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا ضیاء الحق نے کیا کہا تھا؟ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ آئین کیا ہے؟ یہ کاغذ کا پردہ ہے جسے میں کسی وقت بھی پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں۔ تو یہ تو انہی کے جانشین ہے نا، یہ تو انہی کے جانشین ہے، اور کون سا غیر آئینی اقدام ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ تازہ ترین مثال تو 8 فروری کے انتخابات نہیں کہہ سکتے، مطلب ان کے خون میں یہ چیز رچی بسی ضرور کہہ سکتے ہیں، مگر پاکستانی فوج کے جرنیلوں کا ایک مائنڈ سیٹ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، 100% ایک جیسے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ میں 100% ایک جیسے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے۔ وہ دیکھو نا، وہ کہاوت ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جو کنکر کا ایک ٹکڑا جو ہے پوری کی پوری آٹے کی بوری کو خراب کرتا ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ دیر از سم مشینری ایٹ دا بیک، کیونکہ دس از دا فرسٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف جو OTS سے آتے ہیں، اور میں بلکہ وہ اس کے بعد میں نے بڑے غور سے پڑھا، بیکاز میں نے بتایا میں تو کبھی سیاست کا شوق نہیں تھا، میں تو زندگی فن کر کے گزارتی تھی، تو میں نے OTS کے بارے میں پڑھا۔ جنرل چشتی نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا سب سے پہلے کہ سارے کی ساری سفارشی بھرتیوں والے ہیں، تو somebody was expecting him to be the chief of army staff۔
So he came from OTS. اور لوگوں نے OTS میں کہتے باقاعدہ ہیں انجینئرنگ کی ہے زیادہ عارفہ، انجینئرنگ کی ہے. عاصم منیر تو ریٹائر ہو چکا تھا دو دن پہلے. OTS میں کہتے ہیں ویسے بھی جو بھرتیاں ہوتی ہیں یہ مجھے کرنل انعام بلکہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا. OTS سب بند ہو گیا ویسے 15 سال پہلے بند ہو گیا. 4 ایپیسوڈز میں ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا ہے کہ اس میں پورا انہوں نے OTS کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ واٹ از OTS. کہ OTS میں وہ لوگ آتے تھے کیونکہ فوجیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، پھر OTS میں پروموشنز کم ہو گئی تھیں، تو OTS میں سفارشی بھرتیوں کے تھرو وہ آتے تھے جو کاکل اکیڈمی کے لیے ریجیکٹ ہو جاتے تھے. ہاں نا، تو سفارشی بھرتیوں والے یہاں آتے تھے. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ سارا کوڑا OTS میں آتا تھا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ ہیں. ایک اور چیز جس کو میں دیکھیے پاکستان میں بھی ایمان اور مسلمان کے بارے میں بھی بات کر رہی تھی. ظاہر ہے میرے اور آپ کے لیے پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان کو اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایک لحاظ سے بہت اچھے لگتے ہیں کہ آج دیکھیے آج کی جو حکومت ہے انہوں نے اب کینسر اسپتال بھی بنانا ہے، انہوں نے بچوں کی کمر کے اوپر سگنیچرز بھی کیے. بالکل وہی بچوں کی طرح وہی حرکتیں ہو رہی ہیں جو تب ہوا کرتی ہوتی تھیں. ٹک ٹاک، ہم آرٹیفیشل زندگی کے بڑے قائل ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں اگر اس حالت میں ہوں کہ میرے بال سفید ہیں تو شاید آپ سمجھیں واٹ بڑی عمر کی عورت ہے یہ کیا پروگرام سنیں گی. مگر اگر یہی عورت اپنا حلیہ بدل کے آ جائے گی تو میرا خیال ہے آپ سارے ہاتھ پہ اٹھا لیں گے. ٹھیک، تو دوگلا معیار ہمارا ہے. دس از اے کریکٹرسٹک آف ایوری پاکستانی. کال اور فیل کا تضاد، منافقت بہت ہے. عمران خان نے ہاسپٹل بھی بنایا، عمران خان نے بڑی بڑی پوزیشنز نہ لی، وہ آج بھی بیٹھے ہوئے، اب وہ اکڑ گئے. مگر عمران خان نے کپل آف مسٹیکس کی تھیں. الیکشن سے پہلے وہ یہ کہا کرتے ہوتے تھے، میرا ان باتوں پہ ریزرویشن ہے، میرا خیال ہے ہی از اے گریٹ پرسن، اور میری اگلی ریزرویشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی چیز ہمارے مطابق نہیں چلے گی تو ہم چھوڑ دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، 3-3.5 سال تک اگر چیزیں ان کی مرضی سے نہیں چلتی تھیں، اور مرغے کی ایک ٹانگ میں پھر وہی سوال آپ سے کرتی ہوں، تو وہ کیوں پبلکلی آ کے یہ کہتے رہے کہ نہیں میرے اور فوج کے درمیان کوئی تضاد نہیں، ہر فیصلہ میرا ہے؟ وہ کیوں یہ کہتے رہے؟ غلطی تھی ان کی، صریحاً غلطی تھی، اور اس کا خمیازہ اس نے بھگتا اور آج تک بھگت رہا ہے. بہت شکریہ، بڑی پیاری بات کی. اگلا سوال میرا، میں چیزوں کو سلجھانا چاہتی ہوں، میرا اپنا دماغ الجھا ہوا ہے تو میں صرف سلجھانا چاہتی ہوں. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان نہیں، مجھے تو پوری دنیا میں پولرائزیشن نظر آتی ہے، آل اوور دا ورلڈ. آپ امریکہ کے الیکشن کو دیکھ لیں، آپ کینیڈا کو آپ دیکھ لیں. امریکہ میں کی یونیورسٹیز میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ نوجوان نسل اور حکمراں طبقہ آپس میں کوئی ذہنی مطابقت نہیں رکھتے. صحیح، مگر یہاں میں یہ کہتی ہوں کہ قوم لیڈرز کو دیکھتی ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن کے کال اور فیل میں شدید تضاد ہے. ایک سائڈ سے وہ اسرائیل کی بات کو مانتے ہیں، ابھی کینیڈا میں بھی سنا ہے کہ فلیگ ریز ہونے لگا ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو جنگ بند کرنی چاہیے، اور اگر جنگ بند کرنے کی اقوام متحدہ میں قرارداد ہوتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. آج کی دوہرا معیار اہم پیش رفت ہے نا عارفہ، وہ یہ ہے کہ حماس نے اعلان کر دیا ہے وہ مان لی شرائط، قطر اور مصر کی جو تجاویز ہیں ان کو قبول کرتے ہیں اور جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا. مگر انہوں نے اسرائیل کی تمام کنڈیشنز کو مان لی ہے. جو میں نے خبر سنی ہے وہ یہ ہے کہ 3 مراحل میں جنگ بندی ہوگی. پہلے 42 دن جنگ بندی کا ہوگا، اس میں وہ اپنے آپ میں پورے کا پورے اسلحے سے اسرائیل دوبارہ لیس ہو جائے گا. وہ تو کیونکہ پچھلے دروازے سے جو مدد آ رہی ہے ترسیل آج تک رکی نہیں. وہ تو نہیں سر، ان کے بندے بہت مرے، بہت سے لوگوں نے جان دی، مگر یہ جو 42 دن کا وقفہ ہے یہ وہ وقفہ ہے جس میں ان کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا، حکمت عملی کرنے کا موقع. اس کے بعد 42 دن کا ایک اور وقفہ ہوگا،
اور اس کے بعد تیسرے 42 دن کے وقفے کے بعد اسرائیل کا وہ بلاکیڈ اٹھا لیا جائے گا جس نے پچھلے 17 برس سے غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا کھلا ہوا جیل بنایا ہوا. اچھا الحمدللہ. ہاں یہ اس وقت یہ تجاویز ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل ان تجاویز کو قبول کرتا ہے یا نہیں. اور بنجامن نتنیاہو ول ناٹ لیٹ اٹ گو دیٹ سمپل بیکاز ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز لگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یا تم بچو گے یا ہم بچیں گے. وہ یہی تو پھر اگر وہ چھوڑتے ہیں تو وہ بچیں گے. مسئلہ ہے کہ وہ اس کی اپنی گردن وہ شکنجے میں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ جنگ کسی صورت سے بند ہو. وہ چاہتا ہے کہ ٹوٹل وکٹری وہ جو کہتا رہا ہے. صحیح. اچھا میں دنیا کی پولرائزیشن سے لیتے ہوئے میں پاکستان کی طرف جس چیز کو میں ریزالو کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اب ایک خوف ہے وہی جو بیان بھٹو صاحب کے دور میں ضیاء الحق نے دیا تھا کہ یا وہ نہیں یا میں نہیں, اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں تو میں نہیں, اور اگر اس کو میں نہیں رکھتا ہوں تو وہ نہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. جنرل لودھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اور ایک لیول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے جس میں تارڑ صاحب جو آپ کے میرا خیال ہے منسٹر آف انصاف ہیں, دو تارڑ ہیں, ایک وزیر انصاف ہیں اور ایک وزیر اطلاعات ہیں. وزیر اطلاعات ہیں وہ رفیق تارڑ کے پوتے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پوتے ہیں. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی یعنی جو کور ایشوز ہیں کسی کی توجہ کور ایشو کی طرف نہیں ہے. ہم ٹک ٹاک کی طرف ہیں, ہم ظاہری دنیا کی طرف ہیں, جھوٹ کو فالو کر رہے ہیں. سیم وے اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے اور یہ ملک متحمل نہیں ہے کہ ہم صرف مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گرائیں, جرنلسٹ کا بیڑا غرق کریں. اس ملک کو چاہیے کہ تعمیری عمل شروع کرے. تو مجھے اب نظر یہی آتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب واپس بھی آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو سراؤنڈنگ لوگ ہیں وہ بدلے کی سیاست چلتی چلی جائے گی. ڈو یو تھنک کہ یہ روش کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بدلے کی سیاست تو ختم ہونی چاہیے. یہ آپ کو اس کا اینڈ نظر آ رہا ہے؟ یہ سوچ ہی تخریبی ہے بدلے کی سیاست. اور میں جو بار بار کہتا رہا ہوں عارفہ, اس پروگرام میں بھی دوسرے پروگراموں میں بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی سیاست کو جاگیردارانہ ذہنیت سے پاک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے ہاں جمہوریت کی نشو و نما نہیں ہو سکے گی. ہمارا جمہوری مزاج ہی نہیں ہے عارفہ. جمہوریت کی کامیابی کے لیے, جمہوریت کے پنپنے کے لیے ضروری ہے کہ فکر اور سوچ جمہوری ہو. ہماری سوچ تو جاگیردارانہ ہے, مگر عام آدمی پہ بھی تو لاگو ہوتا ہے نا. اٹس سیم, جس کی جو پوزیشن ہے وہ تو جاگیردار اپنے طور پہ کرتا ہے, وہ چھوٹے کو بھی جتنا چانس ملتا ہے وہ بھی پیچھے وہ بھی نہیں ہے. لیکن قیادت رول ماڈل ہے. قیادت رول ماڈل ہوتی ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مذہب ریت وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کا مذہب ہو. تو قیادت اگر پاک صاف ہوگی, قیادت اگر جمہوری مزاج رکھتی ہوگی, قیادت کی سوچ اور فکر اگر جمہوری ہوگی تو پھر جمہوریت کی فکر عوام کی سطح پر بھی پنپ سکے گی. اس وقت تو آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے. عوام ہو یا سیاستداں ہوں سب کا مزاج جاگیردارانہ ہے. سر, پرائم منسٹر آف پاکستان کانفرنس میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے کنفیس کیا کہ اس ملک کا نظام اس وقت انتہائی دگرگوں حالت میں ہے. جو تقریر انہوں نے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک انویسٹر کیسے آئیں گے؟ نہیں صاحب, وہ تو انویسٹر تو ہنس رہے ہوں گے کہ ایک شخص جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی فرد جرم خود اپنی زبانی پڑھ کے سنا رہا ہے کہ ہم میں یہ نقائص ہیں. وہ جو کیا ہوا تھا, انویسٹرز آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان بیوقوف آدمی ہے. ایک شخص کٹ پتلی ہے جس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. اب دیکھو, وہ تم نے وہ ذکر نہیں کیا جو گندم کا اسکینڈل ہے.
ہاں مگر آج اس میں محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ریڈی فار اینی احتساب کے لیے میں تیار ہوں. وہ کہتے رہیں لیکن حقائق تو اپنی جگہ پر ہیں. 330 ارب روپے کی گندم جو 1.1 ارب ڈالر کے مساوی ہے. 1.1 ارب ڈالر کا زر مبادلہ خرچ کر کے وہ گندم منگائی گئی جس کی آدھی گندم کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو بھی کھلائی جا سکے. 28 لاکھ ٹن گندم نگراں حکومت نے منگوائی اور 7 لاکھ ٹن گندم اس حکومت نے، یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس نے منگوائی. یعنی کل ملا کے 35 لاکھ ٹن گندم یوکرین سے درآمد کی گئی، جبکہ ماہرین زراعت کا یہ کہنا تھا، پیشن گوئی تھی کہ وہ فصل جو ربیع میں پچھلے سال خزاں میں بوئی گئی تھی گندم کی اور جو ابھی کٹی ہے، اس مارچ میں کٹی ہے، وہ بمپر کراپ ہے اور بمپر کراپ ثابت ہوئی. اب کسان بیچارے واویلا کر رہے ہیں کہ وہ حکومت ان سے گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو اسٹوریج کی سہولت ہی نہیں ہے کہ تمام گودام بھرے ہوئے ہیں اس گندم سے جو یوکرین سے زر مبادلہ ضائع کر کے منگوائی گئی ہے. کتنا بڑا اسکینڈل ہے، کتنا بڑا اسکینڈل ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کمیٹی کا سربراہ بھی ہے، کون ہے؟ وہ ایک فیڈرل سیکرٹری ہے. آپ سوچئے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیسے بھونڈے مذاق ہوتے ہیں. 330 ارب روپے کی گندم منگوائی گئی اس ملک سے جس کے ساتھ تعلقات کی کو بنیاد بنا کر آپ نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹوایا تھا. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پہ. کیا نظر کیا آتا ہے؟ دانہ گندم نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا، لیکن وہی دانہ گندم پاکستان کے عوام کے لیے آزار بن گیا ہے. حالانکہ اس ملک کی اپنی گندم کی پیداوار بھی بہت ہے، بہت ہوئی ہے. یہ جو فصل ابھی کاٹی گئی ہے وہ تو بمبر کراپ ہے. اب کسان بیچارے واویلا کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو ان پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں. اور کسان کونسل نے جو اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ 10 مئی سے یعنی 4 دن بعد سے وہ ملک گیر احتجاج کریں گے. ویری سیڈ، ویری سیڈ. کیا فیوچر نظر آتا ہے آپ کو؟ ڈو یو تھنک کہ اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت ہے اور از ڈوئنگ گڈ؟ یہ تو مطلب ایک ہوتا ہے ہم غلط کو غلط برائے غلط کہیں، ایک ہوتا ہے کہ میاں صاحب اپنی بیٹیا کے ساتھ، ہماری چیف آف منسٹر کے ساتھ ہر جگہ پہ جا بھی رہے ہیں اور ان کو پروموشن بھی بہت دی جا رہی ہے. ڈو یو تھنک دیر از اینی چانس فار ہم کمنگ بیک ایز اے پرائم منسٹر؟ وہ آ بھی جائیں. وہ تو پاکستان تو جاگیر بنی ہوئی ہے ان 2 خاندانوں کی. ایک بھٹو خاندان ہے جو فوج کا پروردہ ہے، اب اس کو زرداری نے ٹیک اوور کر لیا ہے، وہ اپنے طور پہ چلا رہا ہے. اس نے سندھ کا جو حشر کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور ایک اور بھونڈا مذاق ابھی 2 دن پہلے سننے کو ملا. زرداری صاحب نے سندھ کی حکومت کو یہ ہدایت کی ہے کہ کراچی میں یہ جو اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں، اب تو دن دہاڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے نا، ان کیا قلع قمع کیا جائے. ارے بھائی، ان ڈکیتوں کو کراچی میں آباد کرنے والے تم ہی ہو، تم ہی اندرون سندھ سے ان کو لے کر آئے تھے کراچی میں. مگر آج کے مقابلے میں 4 ڈاکوؤں کو جو سرغنہ تھے ان کی موت ہو گئی. تو بجائے اس کے کہ کوئی مزید کا زندہ اریسٹ کیا جاتا، مر گئے تو صفحہ ہستی سے. اب شہری یہی کریں گے، شہری قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائیں گے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی. کرامت اللہ غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے اپنا اشعار اگر پیش کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آج کا وہ قطعہ تو میں نے
وہ گندم اسکینڈل کے پس منظر میں ہی کہا ہے، پیش کرتا ہوں۔ جمال صاحب سنیے، گندم نے نکلوایا تھا جنت سے بشر کو، گندم نے نکلوایا تھا جنت سے بشر کو، بھولا نہیں آدم کا پسر اس کے ثمر کو، بھولا نہیں آدم کا پسر اس کے ثمر کو، پر عرض وطن کے جو بنے مالک و مختار، پر عرض وطن کے جو بنے مالک و مختار، شاید وہ بھلا بیٹھے ہیں انجام شرر کو، شاید وہ بھلا بیٹھے ہیں انجام شرر کو۔ کرامت اللہ قاری صاحب سے میں آپ کی ملاقات کر رہی ہمارے چند اسپانسرز